اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیے سورۃ التوبہ یہ کیا ہے؟ مدنی صورت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ اچھا دیکھو، اس کے شروع میں آپ کو معلوم ہے کہ جی اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اصل میں کہا جاتا ہے کہ یہ سورۃ الانفال کی نا تکملہ ہے، تکملہ اس کو مکمل کیا گیا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں یہ دونوں ایک ہی صورت ہیں، اس لیے کیا کیا گیا ہے اس میں سے، اس کو جو ہے نا اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی کہ اسی کے پیچھے سے چلی آ رہی ہے اس میں سے۔ تو اس کا تلاوت کا حکم کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ پیچھے سے تلاوت کرتے ہوئے آ رہے ہو تو آپ ڈائریکٹ کیا پڑھو گے؟ براءۃ من اللہ ورسولہ، ٹھیک ہے نا، بسم اللہ نہیں پڑھو گے سورت کے شروع میں۔ اور اگر آپ جیسے ابھی ہم شروع کرنے لگے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اعوذ باللہ بھی اور بسم اللہ بھی جو ہے نا وہ دونوں پڑھیں گے کہ جی اس میں سے۔ تو اگر پیچھے سے آ رہا ہے تو اس طرح ہی چل رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی، اور فتح مکہ کے بعد جب نازل ہوئی تو اس میں جو تھے، کہا جاتا ہے کہ جی عرب کے بہت سے قبائل جو تھے اس انتظار میں تھے کہ وسلم کے ساتھ کفار قریش کی جنگ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو جب قریش نے حدیبیہ والا معاہدہ توڑ دیا تھا تو اس نے مکہ پر حملہ کیا تھا اور بغیر خون ریزی کے جو تھا نا یہ فتح ہو گیا تھا۔ ہاں، قبیلہ حوازن کے ساتھ حنین کے مقام پر، حنین کی وادی میں نا ایک جنگ ہوئی تھی، حنین، غزوہ حنین جو ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ایک صورتحال یہ تھی اس میں سے۔ اور اس کے بعد اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہو گیا تھا، لوگ جو تھے جوک در جوک اسلام لانے لگے تھے اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر ٹھیک ہے نا، اور اسلام کو کیا کر دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے جزیرے عرب کو اسلام میں بنیادی مرکز قرار دے دیا گیا۔ اور مقصد بھی یہی تھا کہ دیکھو جزیرے عرب سے نا کوئی بھی غیر مسلم جو ہے نا مستقل باشندے کی حیثیت میں باقی نہ رہے گا، نہیں، جو بھی کافر ہے نا ان کو، مشرکین کو کیا کر دیا جائے؟ وہاں سے نکال دیا جائے جزیرے عرب سے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اور جیسے کہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار فرمایا، جزیرے عرب سے 2 دن باقی نہ رہنے پائیں اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ تدریج کا طریقہ اختیار کیا گیا، جزیرہ عرب کو پہلے بت پرستوں سے خالی کرایا جائے، ٹھیک ہے نا۔ بت پرست عرب میں رہ گئے تھے جنہوں نے 20 سال سے زیادہ مدت، ان کو اس صورت کے شروع میں مختلف مدتوں کی مہلت دی گئی، جس میں اگر وہ اسلام قبول نہ کریں جزیرہ عرب چھوڑنے، ورنہ جنگ کا سامنا کرنے کے احکام دیے گئے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو تھا، اس ہدف کے پورا ہونے کے بعد جزیرہ عرب کی مکمل صفائی، پھر دوسرا مرحلہ یہود نصارہ کو وہاں سے نکالنے کا تھا، پھر جزیرہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یہودیوں کو نکالا نہیں جا سکا تھا پورے سے پورا جو ہے نا مکمل نشان، لیکن آپ نے اس کی وسیعت فرما دی تھی، ٹھیک ہے نا، وسیعت فرما دی تھی۔ اچھا پھر کیا تھا؟ اس سے پہلے روم کے بادشاہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کی۔ تو اس میں سے کیا ہوا؟ تبوک پہ مقام پر جو گئے تھے، تو غزوہ تبوک کا جو ہے نا وہ کرتا ہے، اور اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کا نام کیا ہے؟ سورۃ توبہ رکھا جاتا ہے، سورۃ توبہ، ٹھیک ہے نا۔ سورۃ توبہ اس کو براعت بھی کہتے ہیں، براعت اس میں اس لیے کہ کیا ہوتی، توبہ قبول ہوئی تھی وہ 3 صحابہ جو ہے نا جن کے بارے میں حضرت کعب بن جو تھے، اور یہ جو تھے، یہ حضرات جو تھے ابو لبابہ اور اس طرح، تو یہ حضرات جو تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، تو ان لوگوں کے لیے کیا تھی؟ توبہ کی ایک وہ تھی اس میں سے، تو اس کا ایک ذکر کیا گیا۔ تو سورۃ التوبہ مدنی ہے، آیات اس کی 129 ہیں، رکوع اس کے 16 ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، مسلمانوں یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دستبرداری کا اعلان ہے ان تمام مشرکین کے خلاف جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے نا، تو ان سے کیا ہے؟ دستبرداری کا اعلان ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا اس میں سے، اب حضرت نے اس کے جو ہے نا وہ بتایا کہ دیکھو وہ پس منظر جاننا ضروری ہے جو صورت کے تعارف میں اوپر بیان کیا گیا ہے۔ جزیرہ عرب کو اسلام کا مرکز بنانے تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، کچھ عرصے کی مہلت کے بعد کوئی بت پرست مستقل طور پر جزیرہ عرب میں نہیں رہ سکتا، تو بچے کچھ مشرکین سے دستبرداری کا اعلان کیا گیا ہے جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے۔ یہ ابھی پڑھا تھا نا، ابھی بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو اسلام، اگرچہ یہ مشرکین وہ تھے جنہوں نے مسلمان میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، جنہوں نے جزیرہ عرب سے نکلنے میں مختلف مہلتیں دی گئیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان مشرکین کی 4 قسمیں تھی۔ پہلی قسم، ٹھیک ہے نا، ان مشرکین کی تھی، ٹھیک ہے نا، جو 4 مہینے کی مہلت دی گئی جن کو، ٹھیک ہے، اگر اسلام میں چاہیں تو اسلام لے آئیں، اور اگر جزیرہ عرب سے باہر کہیں جانا چاہیں تو اس کا انتظام کر لیں، نہ تو ان کے خلاف ابھی سے اعلان کر دیا گیا کہ جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کو پس منظر سمجھنا ہے، اچھا ساری آیتوں کا یہ بڑی اہم ایک وہ ہے، ذرا یہ مشکل بھی صورت ہے، یہ ہے بھی ذرا مشکل اس میں سے، اس طرح کی اس میں احکام کی اور یہ تفصیلات پڑی ہوئے ہیں۔ تو پہلا تو کیا کیا گیا کہ ان کو 4 مہینوں کی مہلت دی گئی کہ جی اس میں سے۔ دوسری قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ تھا لیکن اس کی کوئی مدت متعین نہیں تھی،
کہ وہ اب معاہدہ 4 مہینے تک جاری رہے گا، یعنی اس میں سے اس دوران ان کو بھی وہی کام کرنے کو جو پہلے کیے تھے۔ تیسری قسم ان مشرکین کی تھی، یا وسلم نے معاہدہ تو کیا تھا لیکن انہوں نے بدعہدی کی اور معاہدہ توڑ دیا، جیسے حدیبیہ میں ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں مقام پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا ہوا، چونکہ رسپداری کا یہ اعلان حج کے موقع پر کیا گیا تھا، جو خود حرمت والے مہینوں میں، جس کے بعد محرم کا مہینہ بھی حرمت والا ہے، اس میں جنگ کرنا جائز نہیں تھا، اس لیے ان کو محرم کے آخر تک مہلت مل گئی خود بخود ہی، جو ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کے بارے میں آیت نمبر 5 میں یہ فرمایا کہ حرمت والے مہینے گزر جانے کے بعد یہ ایمان نہ جزیرے سے باہر جائیں تو قتل کر دیا جائے۔ چوتھی قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ کسی خاص ملک مسلمانوں کو جنگ بندی کا معاہدہ کر رکھا تھا اور انہوں نے کوئی بدعہدی بھی نہیں کی تھی، تو آیت نمبر 4 میں ان معاہدے کی جتنی بھی مدت باقی ہے اس کو پورا کر دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ قبیلہ کنانہ کے 2 چھوٹے قبیلے بنو زمرہ اور بنو مطلج جو تھے، ایسا ہی معاہدہ تھا، تو آتی تھی، اس لیے ان کے ساتھ کیا کہ 9 مہینے جو تھے وہ باقی تھے، تو 9 مہینے کی مدت دی گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دیکھو، ان چاروں قسم کے اعلانات کو برات یا رسپداری کے اعلانات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا اس میں سے یہ اس لیے وہ پورا کا پورا وہ کیا جا رہا تھا یہاں پر، اس لیے ان کو پورا ایک سمجھنا ضروری ہے کہ جناب آپ کے اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھنا ذرا، یہ جو تھا نا ان کا 4 مہینے کی پہلے مشرکین کی کتنی قسمیں ہوئی ہیں، 4، ٹھیک ہے نا۔ جنگ بندی کا معاہدہ نہیں تھا تو اس ایسوں کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی، ٹھیک ہو گیا۔ جن کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ تھا، مدت متعین نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، تو اب وہ کیا کریں گے، معاہدہ 4 مہینے تک آگے جاری رہے گا، وہ بھی جو تھا نا، ٹھیک ہے نا، 4 مہینے کا جو ہے نا اس میں سے۔ اچھا، تیسرے وہ تھے جن کے ساتھ معاہدہ تھا انہوں نے توڑ دیا تھا، ان کے ساتھ تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، لیکن ان کے ساتھ پھر محرم کے اینڈ تک جو تھا نا ایک وہ تھا۔ چوتھے وہ تھے جن کے ساتھ ایک مدت تک کیا گیا تھا، اس مدت کو باقی رکھا گیا تھا، مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کی تھی، ان کے ساتھ 9 مہینے تقریباً جو تھا وہ چلتا رہا معاملہ جو ہے۔ اب اس آیتوں کو دیکھنے کے بعد اب سمجھنا ذرا، تو اب اس لیے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، براءۃ من اللہ و رسولی، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دستبرداری کا اعلان ہے کہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان تمام مشرکین کے خلاف جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، بتا دیا نا، فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ، غیر معجز اللہ، معجزین تھا، ٹھیک ہے، تو یہ نون گر گیا اضافت کی وجہ سے، تو غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین، لہٰذا اے مشرکو تم 4 مہینے تک اجازت ہے کہ تم عرب کی سرزمین میں آزادی سے گھومو پھرو، ٹھیک ہے نا، اور یہ بھی جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بات بھی کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ تو یہ ان کو وہ کہہ دیا گیا کہ جناب علی، جن کو 4 مہینے کا پہلے جو تھی نا یہ نوٹس دیا گیا کہ جناب آپ کے لیے جو ہے نا، ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھو، اب اگلی چیز کیا آ رہی ہے کہ اس میں سے اب آپ کہتے ہیں جی وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام مسلمانوں کے یہ اعلان کیا جاتا ہے، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، حج اکبر کے دن۔ حج اکبر سے مراد حضرت بھی بتائیں گے، لوگ کہتے ہیں حج اکبر وہ ہوتا ہے جو جمعے کے دن آتا ہے، نہیں بچوں، جو حج ہوتا ہے نا اس کو حج کہتے ہیں، اور عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں، اچھا، عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں، اور جو عام حج ہوتا ہے اس کا کیا نام ہے، اس کا نام حج اکبر ہی ہوتا ہے۔ تو اور حج اکبر کے دن اللہ اس کے رسول کی طرف سے تمام انسانوں کو یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ بھی مشرکین سے دستبردار ہو چکا، اس کا رسول بھی، تو اب اے مشرکو اگر تم توبہ کر لو، فائن تم فهو خیر لکم، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، اگر تم نے کیا کر لیا پھر بھی منہ موڑ لیا تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو، وبشر الذین کفروا بعذاب علیم، اور تمام کافروں کے دوستوں خوشخبری سنا دو، ٹھیک ہے نا۔ یہ کیا ہو گیا تھا، یہ بھی ایک وہ بتا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کیا تھا، دستبرداری کا اعلان تو آ چکا تھا، لیکن اس کو کیا کیا گیا تھا، پورے عرب میں اعلان کا سبب حج جو تھا نا اس میں پورا اعلان کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں سر، تو اس میں سے تو امیر حج بن ان کے پاس آپ نے علی کو اس مقصد سے روانہ فرمایا کہ ان کا سب سامنے اعلان کر دیں، تو حج کے 9 ہجری میں جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو تاکہ یہ معاہدات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اس میں سے، تو اس لیے یہ جو تھا 9 ہجری کو جو تھا نا پہلے حج کے اندر ہی تھا وہ اعلانات کر دیے گئے تھے کہ بھائی بس اب جو ہے نا معاملہ اب ختم ہو چکا ہے، جتنے بھی معاہدات وغیرہ تھے یا جن کے ساتھ چل رہے ہیں تو بس اس میں سے۔ اچھا اب دیکھو ذرا، یہ بتایا جا رہا ہے، دیکھو الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم عہدا فاتموا علیہم عہدہم الی مدتہم ان اللہ یحب المتقین۔ اب دیکھو ذرا، البتہ مسلمانوں جن مشرکین سے تم نے معاہدہ کیا
پھر ان لوگوں نے تمہارے ساتھ کوئی عہد میں کوئی کوتاہی نہیں کی، لم ینکسوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا، اور تمہارے خلاف کسی کی بھی کوئی مدد نہیں کی، فاتموا علیہم عہدہم الی مدتہم، تو ان کے ساتھ ان کی جو مدت ہے نا پوری کرو، وہ یہ 9 مہینے کی جو تھی نا، ان اللہ یحب المتقین، تو بے شک اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، احتیاط کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے یہ بھی بات جو تھی نا، یہ وہ آ گئی تھی کہ جناب آپ کے لیے جو تھا نا اس میں سے، تو وہ آ گیا تھا اس میں سے، ٹھیک ہے نا. یہ آیت نمبر 4 میں وہ 9 مہینوں والوں کا حکم جو تھا یہ وہ آ گیا، ٹھیک ہے نا. اب ذرا یہ اب وہ والے جو جنہوں نے کیا کی تھی، گڑبڑیں کی تھیں، ذرا ان کا حشر جو ہے، فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، یعنی یہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں نا، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو تم ان مشرکین کو کیا کرو، ان کو جہاں بھی پاؤ نا، ان کو فقتل قتل کرو، وخذوہم واحصروہم، اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو، وقعدوا لہم کل مرصد، اور انہیں پکڑنے کے لیے ہر گھات کی جگہ تاک لگا کر بیٹھو، کل مرصد، تاک یعنی ہر جگہ گھات لگانے کی جگہ جو ہے ان کے لیے بیٹھو، ان کو پکڑو. اچھا، فَإِن تابوا، اگر وہ توبہ کر لیں، ٹھیک ہے نا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور کیا کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر ان کے کیا کر دو، ان کا راستہ چھوڑ دو. ان اللہ غفور رحیم، یقین اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. یہ وہ لوگ جنہوں نے کیا کیے تھے، معاہدے توڑے تھے، اللہ نے کہا کہ بھائی بس اب ان کے لیے اس لیے کیا تھا، اشور حرم کی، اس میں سے کیونکہ حرم کے مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں لڑائی نہیں کرنی، تو اس کے بعد جو تھا، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، تو اس وقت تک پناہ دے دو، حتیٰ یسمع کلام اللہ، جب تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، ٹھیک ہے نا. ثم ابلغه مأمنه، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو، ٹھیک ہے نا. کہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے تو اسلام کی حقانیت پر غور کریں. ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں علم نہیں ہے. ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے مجھے امن چاہیے، تو آپ اس کو کیا کرو، امن دے دو، اور اس کو پیغامات قرآن کے جو ہے سناتے رہو، اسلام کے سناتے رہو، تاکہ وہ کیا ہو جائے. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، ان مشرکین سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی، اللہ اور رسول کے ساتھ کوئی معاہدہ کیسے باقی رہ سکتا ہے، یعنی ٹھیک ہے نا. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، البتہ جن لوگوں نے سے تم نے مسجد حرام کے قریب معاہدہ کیا ہے، تو کہتے ہیں فمستقاموا لکم، جب تک وہ سیدھے رہے نا، تمہارے ساتھ سیدھے رہیں، فاستقیموا لهم، تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو. ان اللہ یحب المتقین، تو بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا. اچھا جی، اب جو ہے نا یہاں سے کیا کیا جا رہا ہے، آیت نمبر 7 سے لے کر یہ جو پوری وہ تھی نا، اس کو سمجھنا ذرا، آگے تک جتنا بھی وہ آ رہا ہے اس میں کیا بتایا جا رہا ہے. آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 16 تک نا اتنی بات، اس میں کفار قریش کا ذکر ہے. ایک منٹ ذرا.